معزز سامعین اکرام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو ان کے دیکھے ہوئے خواب کی جو تعبیر دی وہ اس طرح ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے۔ کما اتمہ ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی جو تعبیر دی وہ 3 باتیں ذکر کریں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ بتائی کہ بیٹے اللہ تعالی تمہیں نبوت کے لیے تمہارا انتخاب کرے گا۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خواب کی جو تعبیر میں فرمائی وہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، یعنی خواب کا علم اور اس طرح پیچیدہ اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں صحیح مطلب نکالنا اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا علم اللہ تعالیٰ خاص اپنے کرم سے عطا فرمائے گا جو اوروں کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے ان کو عطا کرتا ہے۔ تمہیں بھی اللہ نے اپنے ان بندوں میں چن لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ خاص علم عطا کرتا ہے۔ اس میں علماء نے تعبیر کا علم بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا جو علم عطا کیا تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ اسی صورت کے آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا، جب چند لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کری تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کس طریقے سے تعبیر بتائی۔ ایسے ہی جب عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا، مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور اس کی تعبیر دینے سے تمام معبر عاجز آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہی وہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے مصر کے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ علم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر دے رہے ہیں۔ نمبر 3، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ تم پر اور یعقوب کی اولاد یعنی بقیہ جو بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، اللہ تعالیٰ تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس سے پہلے تمہارے باپوں پر اللہ نے پوری کری۔ یعنی کون؟ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم جو ان کے جد امجد ہیں، جس طرح ان کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں اتاری، ایسے ہی اے میرے بچے اللہ تعالیٰ تمہارے پہ اور تمہارے بھائیوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حقیقت یہ ہے جو لوگ تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کی حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ شروع جیسا کہ بتایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کس نے کیا تھا؟ مشرکین مکہ آئے تھے، یہودیوں نے ان کو یہ بات سکھائی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا ہے تو ہم تم سے جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال جا کے محمد سے کرو۔ اگر محمد اس سوال کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں دے سکے تو نعوذ باللہ پھر وہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کروائی، سورہ یوسف۔
جب سورہ یوسف ان کے سامنے اتری انہوں نے پورے یوسف کو سنی، اور خاص طور پر یہود اور نصارہ جن کے پاس اللہ نے کتابی علم بھی عطا کیا ہے، جن کے پاس تورات اور انجیل جیسا علم بھی اللہ نے عطا کرا ہے، جب یہود اور نصارہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو وہ خود حیرت میں ڈوب گئے، اس لیے کہ اس واقعے کی تفصیل ان کے پاس بھی اتنی تفصیل سے نہیں تھی جتنی تفصیل اللہ نے ان کو جو ہے اس صورت میں بتا دی۔ اور یہ تفصیل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے میں ان کے لیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جن لوگوں نے سوال کیا ہے بہت بڑی بڑی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، مشرکین مکہ نے جب یہ سنا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو یہودیوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس واقعے کو سن کر، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، ایسے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ فوراً ایمان لے کے آتے، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں اور بڑی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جہاں یہود کے لیے تھی، جہاں مشرکین مکہ کے لیے تھی، وہیں ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے بھی اس قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ایسی نشانیاں رکھ رکھی ہیں، اور ایسی دانائی اور حکمت کی باتیں اللہ نے ہمارے رکھ رکھی ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ آئی ہیں اور چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، آپ خود حیران ہوں گے جب یہ باتیں سنیں گے کہ اللہ نے ایک صورت کے اندر کیسی کیسی حکمتیں ہماری اور آپ کے لیے رکھ رکھی ہیں۔ تو فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے جو لوگ تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یوسف کے اور ان کے بھائیوں کی حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت مماثلت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے تکلیف پہنچی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بھائیوں یعنی اہل قریش کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تنگیوں سے نکال دیا، اور تنگیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایسے ہی ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکے کی تنگی کے حالات سے نکالا، اور ایک وقت آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ندامت اٹھانا پڑی، ایسے ہی قریش مکہ کو بھی ندامت اٹھانا پڑی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے معذرت خواہ ہوئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے آپ کو اپنے جو کچھ انہوں نے حضرت یوسف کو تکلیف اذیت دی تھی اس کا اقرار کیا، ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایسے ہی ہوا کہ اس وقت مشرکین مکہ ذلیل اور خوار ہو کر آپ کے قدموں پر آ گرے، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معافی کے الفاظ جن الفاظ میں کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کو انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ وہی الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام اب آگے چل کر انشاءاللہ یہ تفصیل سنیں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کی یوسف اور ان کے بھائیوں کی حالات میں یہ سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اے مکے والو تم بھی اگر محمد کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا جیسے یوسف کے بھائی اپنے ذلت اپنی پستی کا اقرار اپنی زبان سے کر رہے تھے، اے مشرکین مکہ تمہیں بھی اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف اور ان کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا
یقینی طور پر ہمارے والد ہمارے مقابلے میں یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، بنیامین سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھیں وہ میں انشاءاللہ ابھی آگے آپ کے سامنے چل کر ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہمیں یہاں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس آیت سے۔ وہ سبق جو ہمیں مل رہا ہے اس آیت سے، وہ سبق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اتنی تھی کہ بھائیوں نے بھی اس کا احساس کر لیا، بھائیوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اب بھائیوں کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے تعلق سے حسد پیدا ہوا۔ اولاد کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اولاد ہے ہی چیز ایسی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی اولاد کے درمیان برابری کا حکم دیا ہے۔ آج کے سبق سے یہ بہت بڑی عبرت ہمیں ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں ایسی باتیں اور ایسے موقع پر ہماری رہبری کر کے گئے، بظاہر ہم اس چیز پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر آج ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور آج ہم ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو یا ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے دیں، آج ہمارے بڑے مسئلے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دین اسلام نے اس کی بڑا اہتمام دین اسلام میں ہے کہ انسان اپنی اولاد کے درمیان برابری کرے، کسی کے درمیان ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو پابند کیا ہے کہ وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات سے کام لے۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ ایسا نہیں ہو کہ تم ایک بچے کو تو بہت زیادہ تم نے سر پہ چڑھا لیا اور ایک بچے کو تم اس طرح ذلیل اور خوار کر دیا، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو ماں باپ فتنے فساد کا بیج اولاد کے درمیان بوتے ہیں وہ یہی چیز ہے۔ اللہ نے جو اولادیں دی ہیں، تمام اولاد کے درمیان برابری ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن بعض بچوں کو اتنی محبت دینا کہ دوسرا اس کا بھائی یا دوسری اس کی بہن سمجھ لے کہ میرے والد میری والدہ مجھ سے محبت کم رکھتی ہیں، میرے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مساوات اور برابری جس چیز کا ہمیں حکم دیا، دونوں چیزوں میں دیا ہے، محبت کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ گفٹ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، ان میں بھی مال و دولت دیں یا کوئی چیز دیں تو ان میں بھی برابری ہو، اور پیار و محبت میں بھی برابری ہو، دونوں چیزوں کے اندر برابری ہونا۔ گرچہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے محبت ایسی چیز ہوتی ہے، فطری چیز ہوتی ہے، انسان مجبور ہوتا ہے، بعض بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض بچوں سے کم محبت ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالی انسان کے بس کی نہیں ہے، لیکن انسان کے بس میں یہ تو ہے کہ انسان اس کو اپنے دل کے اندر تو رکھے لیکن باہر زیادہ ظاہر نہ کرے۔ بعض دیکھتے ہیں، بعض ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بچے کو یہ میرا بچہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ دوسرے اسی کے بھائی کو یہ نکما ہے، یہ خوار ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ۔ محبت بے شک فطری چیز ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں سب کے درمیان برابری کرتا ہوں، لیکن حضرت عائشہ سے جو مجھے محبت ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ انسان عدل و انصاف برابری کا کرتے رہے، اور محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا اس کو دل ہی میں رکھیں، اس کو زیادہ زبان پر ظاہر نہ کریں۔
اور ایسے ہی ایک چیز یاد آ رہی ہے مجھے، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران اس کا بیٹا آ گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو پچکارا اور پچکا کر اپنی ران پر اس کو بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی چلی آئی، وہ بندے نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اپنے بازو میں بٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے. آپ نے فوراً فرمایا کہ تو نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس کو بوسہ دیا تھا، اپنی ران پر بٹھایا تھا، تیرے لیے چاہیے یہ تھا کہ تو اس کو بھی بوسہ دیتا اور اس کو بھی اپنی دوسرے ران پر بٹھاتا. عدل و انصاف تم نے اپنے دونوں کے درمیان کیوں نہیں کرا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں یہ کمیاں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ماں باپ تو یہ بیج بو کر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر یہ فصل اولاد کو کاٹنا پڑتی ہے. ایسے ایک حدیث ہے، یہ تو ہوئی محبت کے تعلق سے. مال و دولت کے اندر بھی ہمیں بچوں کے درمیان برابری کرنا چاہیے. کوئی چیز اگر دے رہے ہیں ایک اولاد کو، ایک گفٹ دیے، کوئی ہدیہ دیا ہے بچے کو، تو وہی کا وہی ہم دوسرے بچے کو بھی دیں یا اس جیسا کوئی اور دیں. ہمارے سب بچوں کے درمیان برابری رہے. ایک صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے والد نے ان کو ایک عطیہ دیا، مال وغیرہ دیا. اس پر نعمان کی جو والدہ تھیں، نعمان کی والدہ نے کہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لوں گی اس پر راضی نہ ہوں گی. یعنی تم دیتے رہو میرے بیٹے کو، لیکن اس پر گواہ بناؤ، اور گواہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جانے کے بعد انہوں نے پورا واقعہ رکھ دیا. میں اپنے بیٹے نعمان کو یہ عطیہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس جیسا عطیہ اور اس جیسا ہدیہ اپنے اور بچوں کو بھی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، ان کے درمیان نفرت کا بیج نہ بوئے انسان. یہ نفرت کا بیج اسی طرح بویا جاتا ہے، ایک کو انسان اتنا وہ کر لے اور دوسرے کو اس طرح ذلیل کر دے. جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے درمیان جیتے جی نفرت کا بیج بو کر چلے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، اور بھائیوں کو اس کا احساس ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ یہی چیز بھائیوں کے حسد کا سبب بنی. یہی چیز آگے جو آپ سنیں گے انشاءاللہ، جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیات میں حضرت یوسف کو جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت یوسف ماں باپ کے بہت زیادہ قریب تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ دیکھیے، کسی بھی انسان، کسی بھی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے چند وجوہات سے ہوتی ہے. ایک تو اس وجہ سے سب سے زیادہ وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. یوسف ان 10 بھائیوں کے مقابلے میں چھوٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت زیادہ تھی. بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت، اپنے کام، اپنی ضرورت تمام چیزیں پوری کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی خیال ماں باپ کو رکھنا پڑتا ہے، تو ماں باپ وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کی عادتیں، چھوٹے بچوں کی باتیں، چھوٹے بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ کو بہت عزیز رکھتی ہیں. تو فطری چیز ہے ماں باپ کو محبت چھوٹے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. بڑے بچے نالائقی کر دیتے ہیں، چھوٹے بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ ان کو الفت ہوتی ہے. تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب کو ان سے محبت تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خواب حضرت یوسف نے دیکھا تھا اس میں پہچان لیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یوسف کس مقام پہ پہنچنے والا ہے. جب ماں باپ کو اپنے بچے کی صلاحیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، فطری چیز ہے، اس سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. بعض بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، ماں باپ اس کے اوپر ناز کرتے ہیں اپنے بچے کی ذہانت پہ. بڑے قابل ہوتے ہیں بعض بچے، ماں باپ کو فخر ہوتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب سے پہچان لیا تھا میرا بچہ نبی بنے گا اور میرے بچے کو آنے والے وقت میں مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا. تو وہ سمجھ گئے تھے، فطری ہے ان چیزوں سے محبت ہونا. حضرت یعقوب کو محبت تھی اس وجہ سے.
تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک حسن و جمال ایسا دیا تھا کہ اس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج اگر ہم اس کا سوچیں تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے کہ کیا اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا تھا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد صحابہ سے جب واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات یوسف سے تیسرے آسمان پر ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا قد اوتی شطر الحسن، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا. پوری دنیا کا جو حسن ہے، آدھا حسن اللہ پوری مخلوق کو دے اور آدھا تنہا ایک کو دے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا. دنیا کے اندر جب کوئی ایسا حسن والا ہوتا ہے، ہم اس کے حسن کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں انسان کی اس کے اوپر سے نہیں ہٹتی کہ اللہ آپ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس بندے کو دنیا کے اللہ نے آدھا حسن دیا ہو تو اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے حسن اس کے اوپر تو آنکھ ہی اٹھ ہی نہیں سکتی. ان کے حسن کا تذکرہ بھی آگے کی آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کے اندر آئے گا. لوگ جب دیکھتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے تھے لیکن نگاہ یوسف کے اوپر سے نہیں ہٹتی تھی. تو یہ چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اسی وجہ سے ان کو حسد ہو گیا اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے. حسد بھی بڑا سخت مرض ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر جلے، اندر سے کڑے، اور اس کو یہ بات دل کے اندر آئے کہ اس بندے کو یہ نعمت کیوں ملی، اور وہ دل میں یہ تمنا کرے اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے یہ چیز چھین لی جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں بہت بڑا گناہ ہے؟ اس میں حاسد اللہ کی تقدیر سے ناخوش اور بیزار ہو جاتا ہے. حاسد جو ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ناخوش اور بیزار ہو جاتا ہے. ارے بھائی نعمت بندے کو ملی ہے، نعمت کس نے عطا کری؟ نعمت کس نے عطا کری؟ نعمت اللہ نے عطا کری. اب کون کسی بندے کو اس پر کیا اس کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ اس کے اللہ نے جس کو چاہے وہ نعمت دے؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے جو نعمت دے. یہ اللہ رب العزت کی اس کی بات ہے، کسی کو اس کے اوپر یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. گویا کہ یہ حاسد اللہ کی اس تقدیر سے ناخوش ہوتا ہے، اور تقدیر پر ایمان لے کے آنا کتنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. یا تو حسد ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اور اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو پھر دل میں حسد نہیں ہوگا. یعنی ایمان والا حسد کر ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ حسد سے نہ جانے کہ دنیا کے اندر کیسی اور آج کے دور کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج کوئی بندہ کسی کی کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو بس اندر سے جل جاتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے چیز چھین لی جائے، اور حاسد کا یہ رہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے، بس یہ بندے کو میں اس نعمت میں نہیں دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کی آگ انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اچھا، حاسد جو ہوتا ہے وہ خود بھی چین سے نہیں رہتا. حاسد جہاں دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہیں یہ حاسد خود بھی چین سے نہیں رہتا، بلکہ وہ حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتا ہے، کڑتے رہتا ہے. کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھا پہنتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھا رہتا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اچھا کماتا نہیں دیکھ سکتا، اندر ہی اندر جلتے رہتا ہے. اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتا، اگر کر بھی لے تو لیکن خود کا اندر سے دن جل رہا ہے،
خل اندر سے گھل رہا ہے، اندر سے تڑپ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حسد انسان سے ایسے ایسے گناہ کرا دیتا ہے، الامان والحفیظ ہم سوچ نہیں سکتے. شیطان ہے، شیطان کو حضرت آدم سے کیا تکلیف تھی؟ یہ حسد ہی تو تھا. جس نے ہزاروں سال عبادت کری تھی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر. اس نے اپنی اللہ کا اتنا قرب اس کو ملا ہوا تھا، لیکن یہ حسد تھا کہ اس کے قرب کو اس کو گرا دیا، اور جو اللہ کے نزدیک نور نظر تھا وہ مبغوض علیہ بن گیا. وہ اللہ کا اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. تو حسد انسان کو شیطان کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. حضرت دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کیوں کرا؟ یہی وجہ تھی، یہی حسد تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے بچنے کی بڑی تاکید کی ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ انسان جن کے دلوں میں حسد کا مادہ نہیں ہوتا وہ بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں. آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اے انسانوں باہمی دشمنی نہ رکھو، اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، کسی سے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اس لیے کہ حسد یہ انسان کے دین کو بھی برباد کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر فرمایا کہ پہلی امتوں میں، ترمذی شریف کی روایت ہے، پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، وہ حسد اور دشمنی ہے. پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہ حسد اور دشمنی ہے، اور وہ مونڈ دینے والی ہے. اور آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ کر صاف کر دینے والی ہے. اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کتنی خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے. اچھا اب ہم حسد سے بچیں تو کیسے بچیں؟ بعض مرتبہ ہمارا اپنا نفس کا علاج نہیں ہوا ہوتا، یہ نفس کی بیماریاں ہیں. کسی موقع پہ میں بتاؤں گا کہ ہماری نفس کا علاج کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا کتنا ضروری ہے. انسان اس چیزوں پر توجہ نہیں دیتا، وہ ظاہری عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اندر اس کے اندر ایسے ناسور پل رہے ہیں اس کے اندر. اس سے بچنے کی، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، دل اندر سے جلتا ہے، فوری طور پر علماء نے لکھا ہے اس کو دعا دے. اے اللہ میرے یہ بندی ہے، اللہ آپ نے اس کو دے رکھا ہے، اللہ اس کو اور دے دیجئے. اب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اندر سے دل تو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے دعا دینے کے لیے، لیکن آپ اندر سے دعا دیجئے اے اللہ اس بندے کو اور دیجئے، آپ دیجئے. اب آپ کا دل اندر سے جب یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلیں گی، دل اندر سے مچلے گا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے. لیکن آپ پھر بار بار اس کے لیے دعا کریے. جب آپ بار بار اس بندے کے لیے جس کو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، جس کے لیے حسد دل میں ہو رہا ہے، آپ بار بار دعا کریں گے، اللہ آپ کے حسد کے اس مرض کو ختم کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کسی کو کوئی اچھی نعمت دیتے ہوئے دیکھو تو اس کو فوراً دعا دیں کہ اے اللہ آپ نے جو اس کو دی ہے اس کو برتنا نصیب فرما، اس کو پرانا کرنا نصیب فرما. ہم اس کے لیے دعا دیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگے اے اللہ اس بیماری کو ہمارے دل کے اندر سے نکال دیجئے، اس خراب روگ کو ہمارے دل سے نکال دیجئے. تو خلاصہ یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے، ان کے دلوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حسد پیدا ہو گیا تھا کہ یوسف کو یہ سب چیزیں کیسی، یوسف کیسے ہمارے باپ کا نور نظر بن گیا. اس لیے فرمایا کہ اس قالوا لیوسف اخو احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ چاہیے تھا، کیسا بن گیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم اس وقت بڑے ہیں، طاقت میں بڑے ہوئے ہیں، ہماری پوری ایک جماعت ہے، ہمارے اعتبار سے باپ کے ہر کام آ سکتے ہیں. یوسف نے ہمارا مقام کیسا لے لیا؟
یہی حسد ہوتی ہے۔ اس حسد کا علاج ہمیں خود کو بھی کرنا ہے اور اس حسد سے اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ تو آج کی اس مجلس سے ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلی۔ نمبر 1 چیز جو ہمیں آج کی اس مجلس سے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ اپنی اولاد کے درمیان، ان آیات کے ذریعے سے جو بات پتہ چلی، اپنی اولاد کے درمیان برابری ہمیں کرنا چاہیے، ان کے درمیان اگر ہم یہ چاہتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں پتہ یہ چلی کہ حسد کتنا خطرناک چیز ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات آج ہمارے سامنے آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو محبت کیوں تھی، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔